بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب حضرات خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ کل کے ویڈیو میں ہم نے کچھ بات کی تھی معراج کے حوالے سے، تو آج انشاءاللہ اس سے آگے کی طرف بڑھیں گے۔ کل کی جو ویڈیو میں تھی، دو قسم کے لوگوں کے ساتھ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے تھے۔ ایک ان میں سے ایک وہ تھا کہ جو اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے جسم کو کھرچ رہے تھے اور اس کو اپنے سے گوشت کو الگ کرتے تھے، وہ غیبت کرنے والے تھے۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ تھے کہ جو پتھر کے لقمے کھا رہے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو سود خور تھے۔ تو اب تیسرے قسم کے لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر گزر ہوا، وہ قوم جن کے سر پتھروں سے کچل جا رہے تھے، کچلے جا رہے تھے۔ تو حضرت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو نماز میں سستی کرتے تھے، نماز میں کاہلی کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کے سر پتھروں سے کچلے جائیں گے اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ کچھ ماریں گے اس کو، سر ان کا ٹوٹ جائے گا، پھر اسی طرح بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ اسی طرح ایک اور قوم پر گزر ہوئی، ایسی قوم کہ جو اب دو قسم کے ہانڈیاں جو وہ پک رہی ہے، ابل رہی ہے، ایک پکا گوشت ہے، ایک کچا گوشت ہے۔ تو وہ لوگ کچا گوشت کھا رہے اور پکے گوشت کو چھوڑ رہے، کچا گوشت کھا رہے اور پکا ہوا گوشت اس کو چھوڑ رہے۔ یہ کون لوگ؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ آپ علیہ الصلوۃ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زانی لوگ ہیں، یعنی جو اپنے خواہشات کو کسی دوسری جگہ جو اس کے لیے حرام ہے وہاں پر پوری کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ان کی سزا ہے۔ اسی طرح ایک اور قوم کی طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو لکڑیاں جمع کر رہے ہیں اور لا رہے، ان کی طاقت ہی نہیں اٹھانے کی، اٹھا نہیں سکتے لیکن جمع کر رہے ہیں اور بھی لا رہے اور جمع کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس پر کسی کے حقوق ہو، یعنی کسی کا حق اس نے مارا ہو یا اس پر جو ہے وہ امانت رکھی ہو، اس میں خیانت کی ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جو یعنی لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، اٹھا نہیں سکتے لیکن اور بھی لا رہے اور اس کو زور لگا رہے اور جمع کر رہے ہیں۔ تو یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی طرح ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کی زبانیں قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے، زبانیں قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے، بڑی بڑی قینچیاں اس سے کاٹی جا رہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو خود تو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اب دیکھیں، اسے بہت سارے اور بھی شاید درمیان میں رہ گیا ہو، لیکن یہ جو بڑے بڑے چیزیں تھی یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے دوران دکھائی گئی، اور یہ جنت میں بالکل ان کو عذاب ہوتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بڑی گناہیں ہیں، غیبت ہو گیا ہے، سود ہو گیا ہے، اسی طرح نماز میں سستی کرنے کا جو وہ ہے کو اس کے سر کچلے جا رہے ہیں، کسی کے جو ہے وہ زبانیں کاٹی جا رہی ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ باتیں آ گئی، یعنی مسجد اقصیٰ تک جاتے جاتے راستے میں یہ باتیں آ گئی۔ اب جب یہ باتیں ختم ہو گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے، تو وہاں پر صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اترے اور وہاں پر تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھی، اور بعض روایت میں آتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پڑھی، اور براق کو ایک وہاں باندھ دیا جہاں پر پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام باندھا کرتے تھے، اس کے ساتھ اس کو باندھا اور
پتھر کے ساتھ، بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انگلی کے ساتھ پتھر میں جو ہے وہ سوراخ کر دیا اور اس سے براق کو باندھ دیا۔ بہرحال وہاں جب پہنچے بیت المقدس میں تو وہاں پر اب نماز تو انہوں نے الگ پڑھ لی، لیکن جب دیکھا تو کچھ دیر بعد لوگ جمع ہو گئے، یعنی وہاں پر لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ نماز کا وقت ہے، کہتے ہیں کہ اذان ہوگی ہے، پھر اقامت ہوگی، اب دیکھ رہے کہ نماز کون پڑھائے۔ سارے انبیاء علیہ السلام جمع ہیں وہاں پر، اور دیکھتے ہیں کہ اب نماز کے لیے کون آگے ہوگا، کون نماز پڑھے گا۔ تو وہیں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کر آگے کیا کہ آپ امامت کرائے۔ تو آپ علیہ السلام آگے ہو گئے اور سب انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ یہی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین بھی ہے۔ سید الاولین کے اولین جو پہلے گزر گئے ان کی امامت بھی کرائی ہے، جو پہلے انبیاء گزرے سب کے ارواح جمع ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام نے ان کو نماز پڑھائی ہے۔ تو یہ یہاں تک مسجد اقصی تک جو سفر تھا، وہاں پھر ہر نبی کے ساتھ ان کے ملاقات ہوتے اور وہ آپس میں جو ہے وہ ہم کلام ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے روایت آتی ہے، مختلف قسم کے باتیں آتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام ہو گئے، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ اب آپ علیہ السلام کو باقاعدہ دعائیں بھی دیتے ہیں، اور ان سے جو تحیہ ہوتی ہے، یعنی جو تعریف کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ ان سے کہا جاتا ہے۔ تو یہی تک آج جو ہے ہم انشاءاللہ یہاں سے پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں تک جو ہے وہ جاتے ہیں۔ یہی تک یہ مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر تھا، جس کو قرآن مجید نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس میں بیان کیا ہے۔ 15 سپارے کی پہلی آیت ہے، اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا کہ جس اللہ کے پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو چیزیں جو گناہ ذکر ہو گئی درمیان میں، جن کا عذاب ہوتے ہوئے، یہ غیبت ہو گیا، اسی طرح سود ہو گیا، اسی طرح نماز میں سستی ہو گئی ہے، اسی طرح دوسروں کا حق کھانا، یہ جو بڑی بڑی گناہیں ہیں، دیکھیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے بندے کو، اور ان چیزوں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور خود قرآن مجید نے منع فرمایا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں جن کی وجہ سے یہ شاید پہلے میں نے بھی اس پر ویڈیو بنائی ہے، اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ زبان کی جو ویڈیو میری موجود ہے، جس میں زبان کی گناہوں کے حوالے سے ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ چیزیں میں نے بیان کی ہیں کہ یہ چیزیں اللہ نے منع فرمائی قرآن مجید میں کہ آپ یہ چیزیں نہ کرو۔ تو اللہ رب العزت مجھے عمل کرنے کی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔